انسان خاکی ہے. یہ زندگی اللہ نے عطا کی ہے 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال. اپنی اس زندگی کو دنیا اور آخرت کے لیے صاف ستھری رکھیں. صاف ستھری کیسے رہے گی؟ حلال پر قائم رہیں اور حرام سے رک جائیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے ہم رک جائیں، اور اللہ اس کے رسول نے جو کام کرنے کے لیے کہا اسے اپنے زندگی میں عمل کرتے چلے جائیں گے. ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی صاف ستھری ہو جائے گی. ہم گھروں سے نکلیں، اہتمام کریں. روزمرہ کی زندگی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں، اچھے بن جائیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو بھی اچھا کریں، ماں باپ اپنے طور طریقے کو بھی اچھا کریں. ہم گھروں سے نکلیں تو سلام کر کے نکلیں، وضو بنا کے نکلیں، اور قرآن مقدس کی جو آیت یاد ہو اس آیت پڑھ کے بسم اللہ کر کے گھر سے نکلیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں. اے اللہ تیرا نام لے کے اپنے گھروں سے نکل رہا ہوں، اپنے بال بچوں کی روزی کے لیے نکل رہا ہوں. اے اللہ مجھے روزی عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرما دے. آپ جب ایسا کر کے نکلیں گے آپ کے چھوٹے بچے بھی دیکھیں گے، آپ کے گھر والے بھی دیکھیں گے، آپ کے دوست و اقارب بھی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے میں ان کی زندگی بہتر بنا دے گا. انسان جب عمل کرے گا، جس چیز کو دیکھا ہے وہ عمل کر لے، اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے عمل کروایا ہے. ہمیں چاہیے اپنی زندگی صاف ستھری رکھے. ہم مسجدوں میں آتے اہتمام کریں، اچھے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لیں، درود پاک پڑھیں، وضو جتنا ہو سکے اپنے گھر سے کر کے نکلے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مساجد میں پہنچا کرتے ہیں، وضو کا اہتمام رہا کرتا ہے، پانی کی قلت نہیں ہونے پایا کرتی ہے، منتظمین دیکھ ریکھ میں لگے رہا کرتے ہیں. اپنے مسجد میں الحمدللہ نیچے وضو خانے میں بہت بھیڑ ہوا کرتی تھی، اور آگے مسجد نے سوچا کسی اور بھی جگہ پہ قائم کیا جائے تو پہلے مالے پہ وضو خانے کا انتظام کیا گیا. میں نے اعلان بھی کیا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اوپر بھی انتظام ہو چکا. تقریباً ابھی صدر صاحب نے بتایا، مسجد کے اراکین نے بتایا، امام صاحب اوپر ایک ساتھ کم سے کم 28 آدمی یا 29 آدمی بیٹھ کر ایک ساتھ وضو کر سکتے. سبحان اللہ. تو انتظام اچھے ہو گئے. اب بھیڑ دیکھنے میں نیچے نہیں آتی ہے، لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، وضو کا انتظام ہو جا رہا ہے. جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے آپ ہی کے تعاون سے آپ ہی بھرپور حصہ لیتے ہیں. جیسے جیسے رقم اکٹھا ہوتی ہے مسجد کے اندر، ویسے ویسے مسجد کے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی بھی بہت سے کام مسجد کے باقی ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے ذریعے سے اللہ اپنے گھر کا کام لے گا. تو آپ حضرات جب بھی مسجد میں جمعہ کے دن آتے ہیں، آپ جو ہو سکے تھوڑا بہت، ہر انسان تھوڑا تھوڑا دے گا. ہر انسان مسجد کے جھولے میں ڈالے گا، بھلے وہ 10 ہی روپیہ ڈالے، 5 ہی روپیہ ڈالے، 1 ہی روپیہ ڈالے، اور نہ ہو تو ایسے ہی ہاتھ ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس ہاتھ میں برکت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ حضرات اس چیز کا ضرور خیال کریں. منتظمین میں انتظامات کرنے میں کبھی کبھی کمیاں نظر آتی ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے وہ کمی نہیں کرا کرتے ہیں، اسے سدھارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. ہمیں تنزیہ لفظ نہیں بولنا چاہیے،
کسی کو چھڑکنا نہیں چاہیے. 2 4 6 گھنٹہ لگے رہا کرتے ہیں. آپ تو آتے ہیں اور نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں, لیکن جو انتظامیہ رہا کرتی ہے وہ پہلے آتے ہیں, سب سے آخر میں جایا کرتے ہیں, سب سے آخر میں جایا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے, احترام ہے, عظمت ہے, برکت ہے, رحمت ہے. اس گھر میں آپ اپنے ہاتھوں سے دیں گے, مساجد کی تعمیر میں, مساجد کی جھولی میں دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا. ایسا نہ ہے ہم تربیت کریں, بہترین امت ہو, نیکی کا حکم دیا کرتے ہو, برائی سے روکا کرتے. صرف باپ کی ذمہ داری یہ نہ ہے کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو نماز 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 کرتا رہے, بلکہ بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے. اگر جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا ہے, اگر باپ بے نمازی ہے, ماں بے نمازی ہے, تو بیٹے کا بھی حق ہے اسے دین کا پیغام دے اور حلال بتائے اور حرام بتائے. دنیا اتنا حاصل کرو جتنا تم اس پر صبر کر سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں, اللہ کی بارگاہ میں پہلے لوگ بہت دعا کرتے تھے, اللہ دولت خوب دے, خون دے, لیکن اس دولت سے دین کا کام کرنے کا حوصلہ عطا فرما دے, دین پہ قائم رہنے کا حوصلہ عطا فرما دے. اللہ حرام سے بچا, اللہ برائی سے بچا, اللہ نشے سے بچا, اللہ ہماری قوم کو ہمارے مال سے فائدہ ہو ایسا مال عطا فرما. یہ دعا کرتے تھے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے دنیا کرتی ہے, ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بن جائیں. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت اچھی کرنا چاہتے ہو, سب سے زیادہ اپنے بچوں کو حضور پر درود پڑھنا کثرت سے سکھایا کرو. حضور پر اگر درود پڑھنا کثرت سے انہیں بتلاؤ گے تو درود کی برکت ہے کہ آپ کا بیٹا نیک ہو جائے گا, آپ کا بیٹا اچھا ہو جائے گا. درود کی برکت ہے آپ کا بیٹا رزق حلال کی طرف جائے گا. درود کی برکت ہے کہ آپ کا بیٹا حرام کی طرف نہ جائے گا. تو انسان جب حضور سے محبت کرے گا اور بارہا درود پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رسول اور اپنا خوف دے گا اور وہ صحیح راستے پہ چلا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں بیٹے کی بات کو سمجھایا کرتے ہیں. تاریخ کا مطالعہ کریں, عراق کی سرزمین ہے, بغداد کی سرزمین ہے, ہارون رشید کا زمانہ ہے. علامہ محدث ابن جوزی فرمایا کرتے ہیں ایک بزرگ تھے اور انہیں اپنے گھر میں کام کرانے کی ضرورت پڑی. آج ہم چاہتے ہیں پیسہ کیسا کیا ہے, بس ہم دولت مند ہو جائیں, شہرت مند ہو جائیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, لوگ دولت مند سے شمار کریں, لیکن ہمیں سبق لینا چاہیے. وہ فرماتے ہیں, وہ بزرگ چوراہے پہ جاتے ہیں, آج بھی چوراہوں پہ مزدور کھڑے رہا کرتے ہیں, لوگ اپنے گھروں کے کام کرانے کے لیے وہاں سے مزدور لایا کرتے ہیں. یہ پرانا چلا آ رہا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم چوراہے پہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں, اور مزدور بیٹھنے کے بعد لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں کام پہ لے کے جائیں, ہمیں کام پہ لے کے جائیں. دوڑتے تھے, آپ یہاں پر آئے ہیں, کوئی کام غرض ہو تو ہم مزدور ہیں, ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں, وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور ایک نوجوان قسم کا بچہ ہے, نوجوان ہے, اور ایک جگہ بیٹھا ہوا اپنے منڈی کو نیچے کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے اگر کوئی آ جائے تو میں اس کا کام کر جاؤں تاکہ مجھے مزدوری مل جائے. سب لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن اس بزرگ نے دیکھا کہ جو نہیں کہہ رہا ان کے پاس جایا کرتے ہیں. پہنچنے کے بعد فرمایا کرتے ہیں کہ آپ مزدوری کریں گے. کہا کہ مزدوری کے سب میں بیٹھا ہو تو مزدوری ہی کرنے کے لیے آیا ہو. اور کہا ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں کام ہے, آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. جیسے ہی مزدور کھڑا ہوا, کہا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن میری 3 شرطیں ہیں.
कहा 3 शर्तें। मालिक शर्त लगाया करता है, लेकिन मजदूर जो है मालिक पे शर्त लगा रहा है। कहा अच्छा बताओ कौन सी शर्तें हैं? उसने कहा ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ, आपका घर का काम करूंगा, लेकिन आप कोई सवाल करेंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा। और दूसरी शर्त है, दूसरे मजदूर 4 दिरहम लिया करते हैं, मैं आपसे सिर्फ 3 दिरहम लिया करूंगा। और तीसरी शर्त ये है कि आपका काम, आपके घर का काम करता रहूंगा। और अज़ान हो गई, अज़ान हो गई तो आपका काम जहां है वहीं पर छोड़कर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए चला जाऊंगा। ये मेरी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। मंजूर फरमा लिया और चले और काम करने लगे। काम करते करते वो बुजुर्ग फरमाते हैं जो मजदूर पूरे दिन का काम करता, वो बच्चा वो आधे दिन में वो काम कर डाला, वो नौजवान आधे दिन में काम कर डाला। जिस्मानी तौर पे तो कमजोर नजर आ रहा था, लागत नजर आ रहा था, लेकिन इतनी मोहब्बत के, इतनी लगन से कर रहा था और उसके काम मुकम्मल होते जा रहे थे। सुबह का वक्त हुआ करता है, अज़ान शुरू हुआ करती है, कानों में टकराया करती है। जो फावड़ा, जो मिट्टी जैसे उठाने वाला था वहीं पर छोड़ दिया करता है और मस्जिद की जानिब जैसे ही चला था, उस मालिक के बेटे ने कहा कि जरा ये मिट्टी वहां उठा के तब जाओ, तब काम मुकम्मल होगा। उसने कहा तुम्हारे बाप से हमने शर्त रखी थी, जब अज़ान होगा जाएगी तो मैं काम वहीं पर छोड़ दूंगा। मैंने शर्त लगा के यहाँ पर आया था। अल-गर्ज़ की वो नमाज पढ़ने चला गया। लोगों ने घर वालों ने सोचा इतना परहेज़गार, अपने वादे का इतना पक्का और अज़ान और नमाज का इतना एहतमाम। अल-गर्ज़ की नमाज पढ़ के आया, बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा हुई, मालिक के अंदर मोहब्बत पैदा हुई, किरदार अच्छा, कैरेक्टर अच्छा पेश किया, मोहब्बत जाग गई और तरस आ गया और कहा अपने शौहर से, इस मजदूर से कहो दोपहर का वक्त हो चुका है, इसने नमाजें भी पढ़ ली है, घर में खाना तैयार है, ये भी हमारे साथ खाने के लिए आ जाए। उन्होंने अर्ज गुजार की मजदूर से, उस नौजवान से कहा कि खाने का वक्त है, आप हमारे साथ खाना खा लीजिए, आपकी नमाज भी मुकम्मल हो चुकी है, खाना खाने के बाद आप काम शुरू कर देना। उस नौजवान ने कहा मैं खाना आपके साथ नहीं खा सकता। उन्होंने पूछा क्यों नहीं खा सकता? कहा कि मैं रोजे की हालत में, रोजे की हालत में हूँ। रमजान का महीना नहीं था, ये नफली रोजे चल रहे थे। हमारी जिंदगी में रमजान के रोजे छूट जाते हैं, अफसोस होता है उन माँ बाप पर। कभी कभी देखा जाता है, उनसे कहा जाता है नहीं मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा, मेरा बच्चा लागर हो जाएगा रोजा रखेगा तो, उसे 3 टाइम खाने की आदत है, वो कमजोरी आ जाएगी। अफसोस होता है। उस दौर में हारून रशीद के जमाने का वो नौजवान रोजे की हालत में है, नमाज का इतना एहतमाम कर रहा है, रिज़्क़ हलाल कितना पकड़ रहा है। उससे पूछा गया ये लोग 4 दिरहम दे रहे, तुम 3 दिरहम क्यों लिया करते हो? कहा मेरा 3 दिरहम से मेरा घर चल जाता है, मेरी जरूरत पूरी हो जाती है, तो 4 दिरहम की जरूरत नहीं, 4 दिरहम की जरूरत नहीं है। अल-गर्ज़ की वो काम मुकम्मल कर लिया और चला गया। दूसरे दिन फिर उनको जरूरत पड़ी, फिर उन चौराहे पे गए, लोगों ने बताया कि वो शख्स सिर्फ हफ्ते में 1 ही दिन आया करता है, अब वो अगले हफ्ते आएगा। तो बुजुर्ग फरमाता है काम मुझसे कराना है, पुलिस से उसी नौजवान से कराना है। 1 हफ्ता इंतजार किया और उस नौजवान से फिर वापस काम कराया। गर्ज़ की 3 मरतबा उस नौजवान को उसकी शर्त पे अपने घर के अंदर काम कराया करते हैं। फिर जरूरत पड़ा करती है और बड़ा होने के बाद जब फिर जाया करते हैं, लोगों ने कहा कि वो तो कई हफ्तों से नहीं आ रहा है, कई हफ्तों से नहीं आ रहा है। ये नसीहत है जिंदगी जीने का, ये नसीहत है जिंदगी को सही करने का। पहुंचे, लोगों ने बतलाया वो नहीं आ रहे हैं। कहा वो कहाँ रहते हैं? कहा कि बगदाद के कब्रिस्तान है, बड़ा जगह पर, वो कोने पे एक झोपड़ा है उसमें रहा करते हैं।
وہ مالک پہنچا کرتے ہیں. پہنچنے کے بعد علامہ محدث ابن جوزی فرمایا کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں, وہ پہنچنے کے بعد ان کے قریب پہنچا, ابھی دروازے پہ پہنچے تھے تو دیکھا کہ ایک جس کے ہاں مزدوری کرتا تھا وہ میرے مالک آ چکے ہیں. بہت ہی استقبال کیا, احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں. کہا کہ آپ نہیں آئے اس لیے مجھ کو آپ سے ہی کام کرانا تھا, لیکن آپ نہیں آئے اس لیے آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آپ کے گھر تک آ گئے ہیں. اس نے کہا اب بیٹھ جاؤ, اب بیٹھ جاؤ. جب بیٹھے ہیں اس نوجوان کا بدن پورا چل رہا تھا, بخار کے عالم میں تھا, کپکپی کی حالت میں تھی, اور اس نوجوان نے بٹھایا. کہا اچھا ہوا تم آ گئے, تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. یہ کچھ درہم ہے, اسے آپ رکھ لیجئے, اور ایک انگوٹھی ہے اسے آپ رکھ لیجئے, اور آج رات میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا. ایسے اللہ والے تھے, وہ اپنی زندگی کے بارے میں جانا کرتے تھے. فرماتے ہیں آج رات میں کوچ کر جاؤں گا, اور یہ درہم لو, اور جب میں کوچ کر جاؤں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وعدہ کرو میرا غسل بھی دو گے اور مجھے کفن بھی پہناؤ گے, اور میرے پیسے سے کفن خریدنا اور مجھے دفنا دینا, اور دفنانے کے بعد جو انگوٹھی ہے ہارون رشید کے پاس لے کے چلے جانا. ہارون رشید کے پاس جانا, ملنے کا موقع نہیں ملے گا, اس سے کہنا کہ یہ امانت ہے کچھ ہے تو تم سے ملاقات کرے, انگوٹھی دے دینا, آگے کا معاملہ کیا ہوگا وہ تم خود ہی جان جاؤ گے. الغرض کی وصیت کے مطابق دوسرے دن جب پہنچا کرتے ہیں وہ بزرگ تو دیکھتے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے. ایک آدمی کو ساتھ لائے تھے, کوئی مشہور آدمی نہ تھا وہ مزدور, لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے اس کا جنازہ تیار کیا, جدھر راہ دیکھتا ہوں ادھر سے ایک جم غفیر آیا کرتے ہیں, اس کے جنازے میں شامل ہوا کرتے ہیں. کس نے خبر دی پتہ ہی نہیں چلا کرتا ہے, کس نے بتایا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, کون رشتے دار ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنے بندے کے دلوں کو پھیر دیا کرتا ہے, محبت پیدا کر دیتا ہے. لوگ جنازے میں شامل ہوا کرتے ہیں, الغرض کی مٹی ہو جایا کرتی ہے. وصیت کے مطابق وہ انگوٹھی بادشاہ کے بعد ہارون رشید کے پاس وہ بزرگ لے کے پہنچا کرتے ہیں اور کہا کرتے بادشاہ سلامت, آپ کی کچھ امانتیں ہمارے پاس ہے. اب غور کرنے کا مقام ہے, میں آپ کو جو بتلانا چاہتا ہوں تو یہ نہ سوچے کہ صرف باپ کا ہی فرض ہے. بیٹے جب بالغ ہو جائے, ماں باپ گناہ کر رہے ہیں, اس کا بھی فرض ہے, اس کو بھی نصیحت کرے, اس کو بھی بتلائے, اس کو بھی ہدایت کے راستے پہ لے کے آئے, اسے بھی سمجھائے, اس کا بھی فرض رہا کرتا ہے. جب انگوٹھی دیا, کہا یہ امانت آپ کی ہے. جب انگوٹھی پکڑا کرتے ہیں ہارون رشید اپنے ہاتھوں میں پہچان جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ انگوٹھی والا کہاں پر ہے. کہا کہ انگوٹھی والا تو دنیا سے رخصت ہو چکا, وہ دنیا سے کوچ ہو چکا, وہ انتقال کر گیا, وہ وصال کر گیا, اس کی جان نکل چکی ہے, دنیا چھوڑ چکا ہے. ہارون رشید اپنے سروں پہ پیٹتا ہے اور روتے ہوئے بلکتے ہوئے کہتا ہے اس کی قبر کہاں ہے, مجھے وہاں پر لے کے چلو. الغرض کی بادشاہ ہارون رشید اپنے اس کے ساتھ اس کی قبر پہ پہنچتا ہے اور بہت غم ہوا کرتا ہے, بہت رویا کرتا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں آپ نے انگوٹھی دیکھا تو رونے لگے, آپ قبر پہ آئے تو رونے لگے, اور روتے روتے آپ بے ہوش ہو رہے ہیں. یہ تو بتلاؤ یہ بچہ ہے کون, یہ نوجوان کون ہے. آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو محلوں میں رہنے والے ہیں, یہ نوجوان بچہ کون ہے. ہارون رشید روتے ہوئے کہا یہ کسی اور کا بچہ نہیں جسے آپ بادشاہ کہہ رہے ہیں, ہارون رشید کہہ رہے ہیں, یہ میرا ہی بیٹا ہے, میرا ہی بیٹا ہے. اس کے اندر پرہیزگاری تھی, اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا. یہ ایک بزرگ ابراہیم داؤد دائی تھے, ان کی بارگاہ میں بیٹھا رکھتا تھا اور ان کا مرید تھا. اتنا ہی اپنے پاس مال رکھا کرتا تھا جتنی اس کی ضرورت ہوا کرتی, اور مجھے نصیحت کیا کرتا تھا کہ والد محترم آپ دنیا کے مالوں میں مصروف ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا.
اللہ کی بارگاہ میں خوب سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں خوب رکوع کرو، یہی کام آنے والا ہے۔ یہ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہارون رشید فرماتے ہیں اے بزرگ آپ کا احسان ہے، آپ میرے بچے کی قبر پہ لے کے آئے، میں بہت تلاش کرتا تھا تو کبھی نہیں ملتے تھے، کبھی مل جاتے تھے، بہت سمجھاتا تھا لیکن میرے محل میں نہیں آیا کرتے ہمیشہ، لیکن دین کی دعوت اور حرام و حلال مجھ کو نصیحت کیا کرتے تھے، یہ میرا بیٹا ہے تو پرورش ایسی کرو، بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا انسان کو چھوڑنا ہے، کسی کی دل آزاری مت کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہو سکے تو کسی کی مدد کر سکو، اور مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کی برائی کرنے کی بات چھوڑو، اس کو نقصان پہنچنے کی بات چھوڑو، اس کی برائی کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس کے سامنے کا کھانا کھینچنا بھی نہیں چاہیے، یہ حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمایا، بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیا کرتے ہو، برائی سے روکا کرتے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ہم نیک کام کرتے چلے جائیں، چاہے جس صورت میں ہو، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، دوستوں کے کام آنا بھی نیکی ہے، مسجد میں ہاتھ بٹانا بھی نیکی ہے، مساجد کی تعمیر کرنا بھی نیکی ہے، مسجد کے کسی بھی چیز کے اس میں ہاتھ حصہ لینا بھی نیکی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی نیکی ہے، ایک دوسرے کو نماز کے لیے دعوت دینا بھی نیکی ہے، ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کر راستہ بڑھانے کی بھی نیکی ہے، ہر طرح سے نیکی بہت طریقے سے ہے، آپ نیکیاں کرتے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بنا دے، بہترین بنا دے، کل میدان محشر میں ہر چیز کا حساب ہوگا، جب آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جنت نصیب عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو بخش دے، تمام مومنین کے سارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما دینا، ایمان پہ خاتمہ عطا فرما دینا، جب تک زندگی رہے اے اللہ ہمیں برائی روکنے سے اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے عرصے سے